فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، ایک بار پھر ہم دعائے افطار میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج چونکہ پیر شریف ہے، میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے استفسار پر، پوچھنے پر کہ آپ ہر پیر شریف کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ چونکہ پیر ہی کے دن میری ولادت ہوئی، میری پیدائش ہوئی، اور پیر ہی کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکرانے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو لاکھوں لاکھ امید ہے کہ عاشقان رسول دنیا بھر میں پیر شریف کا روزہ رکھتے ہوں گے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد ظلہ العالی نے جو 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک نیک عمل پیر شریف کا روزہ بھی ہے۔ تو جو روزے سے ہوں گے وہ بھی، اور جو روزے سے نہیں ہیں، جو FGN چینل پر ہیں، وہ یہ مدنی پھول بھی سنیں، نعت شریف بھی سماعت کریں، جو ملفوظات حدیثوں کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے انہیں بھی سنیں، اور دعا میں بھی شامل ہوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک کہ جو کوئی مسلمان، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرے، مصافحہ کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ کرے، ملاقات کرے، اور مجھ پر درود پاک پڑھیں، اس سے پہلے کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہوں، اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سب سے پہلے کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد مدنی پھول بیان کی شکل میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ
کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، بل میں وحشی لگا بل میں وحشی لگا تے ہیں در بات ہو، اللہ 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 اللہ، طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 الحمدللہ سیدی مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہم نے سنا۔ آئیے ایک اور نعت شریف شامل سلسلہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا بیان اور پھر دعا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لم یاتی نظیروں کافی نظرین، لم یاتی نظیروں کافی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر ولا والموج طغى، من بکس طوفان ہوش رفا، من بکس طوفان ہوش رفا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ، نور نیا پار لگا جانا. لم یاتی نظیروں کفی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا. یا شمس نظر چوبتے برسی عرض بکونی، چوبتے برسی عرض بکونی، توری جوتی کی جھل جھل جگ میں روچی، توری جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شب نینا دن ہونا جانا. اور انا فی تشیع و سخاء ابر کرم، اے سوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، دو بوند
بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ارشاد احیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیا کے نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یہاں پر بھی دو بوند گرا جانا. اے کاش کہ ہم پر بھی اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، اس کے رسول پاک کی عنایتیں ہوں، اور دونوں جہاں کی برکتیں ہمیں نصیب ہو. آئیے اب چند مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادتوں والی نسبتوں والی یہ گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ ہے. آئیے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ جھلکیاں، کچھ بہاریں ہمارے اسلاف 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال پہلے کے بزرگوں کے اقوال، ان کے تجربات، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کا انداز کیسا رہا کرتا تھا 12ویں شریف کے لیے. عید میلاد النبی وہ کس تذک و احتشام سے منایا کرتے تھے. جی ہاں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہند و پاک میں یا بنگلہ دیش میں ہی عاشقان رسول یہ میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، جو ہے جشن میلاد کا جشن ہوتا ہے، جلوس میلاد نکلتا ہے. نہیں، بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو دنیا بھر میں عاشقان میلاد خوب ادب و احترام کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، جلوس میلاد بھی نکالتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. حضرت سیدنا امام ابراہیم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 6 ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی تقریباً 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی رات ساری مخلوق سر کے بل کھڑی رہے، پوری رات سر کے بل کھڑی رہے، اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتی رہے، جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے 10ویں حصے کا 10ویں حصے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک دو انسان نہیں، صرف انسان ہی نہیں، ساری مخلوق سر کے بل پوری رات میلاد کی رات جو ہے سر کے بل کھڑی رہے، تو بھی نبی پاک کی جو عنایتیں ہیں، نوازشات ہیں، جو نعمت کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے.
5ویں ہجری کے 5ویں صدی کے 5ویں اور 6ویں صدی کے درمیان، یہ بھی تقریباً سمجھ لیجئے 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں. حضرت سیدنا امام زکریہ بن محمد بن محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وجود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی. یہاں دیکھیں کیا پیارا جملہ ہے اور جو حقیقت ہے. نبوت پیر شریف کے دن ظاہر ہوئی. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا اعلان کا حکم ہوا. نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اعلان نبوت جو ہوا وہ پیر شریف ہی کے دن ہوا. پیر شریف ہی کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہجرت پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن ہی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں داخل ہوئے. پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اسلامی بھائی نیک اعمال مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کے وہ نیک بندے اور عاشقان رسول ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری رسول مقبول سیدہ آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی یعنی پیدائش ہوئی، تاریخ اسلام میں ہسٹری آف اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے. یہ بہت ہی متبرک یعنی بابرکت مقام ہے. علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی. جہاں سرکار علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس جگہ کو لے کر کے مسجد تعمیر کروائی. اس مسجد میں کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس کا جو ہے رینوویشن ہوتا رہا، تعمیرات ہوتی رہی. یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے سے کام کیا گیا تھا، گولڈ کا استعمال. جیسے مولا علی مشکل کشا کا گنبد دیکھا ہوگا، تغروں میں دیکھا ہوگا، جن کو نجف شریف جانے کا شرف حاصل ہوا ہوگا یا جنہوں نے کربلا معلیٰ کی حاضری دی ہوگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کا گنبد بھی جو ہے وہ سونے کا ہے. جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالیاں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں. تو ان کی نسبت والی جگہ پر جہاں ولادت مصطفیٰ ہوئی وہاں پر مسجد پر جو کام ہوا تھا وہ گولڈ سے ہوا تھا. علامہ ابو الحسین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. تقریباً 1000 سال کے پہلے کے 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں اس مکان عالی شان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے زمانے کے حساب سے 900 950 سال پہلے لکھتے ہیں وہ مقدس جگہ جہاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی تھی. یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا تالاب، یعنی اتنی چاندی سے بھری ہوئی وہ جگہ ہوتی تھی کہ دور سے ایک تالاب لگتا تھا چاندی کا، جو وہ اس کے اوپر کام کیا ہوتا تھا، دور سے تالاب جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا جس کی سطح چاندی کی ہوتی ہے. یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے کیونکہ ربیع الاول حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور
پیر ولادت کا دن ہے، لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں یہ دن ہمیشہ یوم مشہود، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں، یعنی یہ پیر شریف کے دن جو ہے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر کے جو ہے اس کی برکتیں لوٹا کرتے تھے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ سب معمولات اب موقوف ہو گئے ہیں، نہ وہاں اب مسجد ہے، نہ جو ہے وہاں اب اس کو جو ہے لائبریری کی شکل دی گئی ہے۔ مکۃ المکرمہ، مکتبہ مکہ المکرمہ کے نام سے وہ ایک لائبریری کی شکل میں ہے، جو ہمیشہ اکثر جو ہے مقفل رہتی ہے، بند رہتی ہے۔ وہاں پر باہر سے الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی حاضری دینے کی۔ امیر سنت کہتے ہیں کہ 1983 میں اندر لائبریری کے طور پر لوگ جاتے تھے، کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے، تو امیر سنت کو بھی اندر جانے کا اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اور میلاد شریف کرنے کا گویا کہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت سلیمان بن ابی مرحب کا بیان ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ کے مکان خریدنے سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے ان کا کہنا ہے، اللہ پاک کی قسم، جو اس مکان میں جو پہلے رہتے تھے جن سے خرید کر کے ہارون الرشید کی والدہ نے مسجد کے لیے وہ جگہ وقف کر لی اور مسجد بنا دی اس جگہ پر، اس میں جو پہلے مکان میں رہتے تھے جن سے خریدا گیا وہ مکان، فرماتے ہیں خدا کی قسم اس گھر میں ہمیں نہ کبھی کوئی مصیبت آئی، نہ کسی چیز کی حاجت ہوئی، جب ہم یہاں سے چلے گئے تو زمانہ ہم پر تنگ ہو گیا، جب تک وہاں رہے کبھی کوئی تکلیف نہ آئی۔ حضرت سیدنا علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی 9ویں صدی کے تقریباً 600-700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جب میں 814 سنہ ہجری میں حج کیا تو اس مسجد میں حاضر ہوا اور میلاد شریف کی جگہ کی زیارت کی، الحمدللہ میں نے اس مکان شریف کی زیارت کی ہے اور اس سے برکتیں حاصل کی ہیں۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعات تو بہت ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کی گنجائش کم ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو تذک و احتشام کے ساتھ نبی کونین میرے آنکھوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت خوب تذک و احتشام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، قیامت تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول کے زمرے میں رکھے، ہماری اولاد کو بھی عاشقوں میں شمار فرمائے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں میں کسی بے ادب گستاخ کو پیدا نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا جو نہیں دعا جو نہیں مانگتا اللہ پاک اس پر غضب ناک ہوتا ہے، جو دعا مانگے مگر بے توجہی سے مانگے اس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جب اس نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کے بھی اسی کی طرف سے احکام ہیں، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور
صلی اللہ لا الہ الا اللہ درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ لے میرے مولا لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں میرے مولا عیب میرے مولا عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو میرے مولا تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب دے میرے درد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار الہ العالمین دنیا بھر میں جتنے تیرے محبوب کے عاشقوں نے روزہ رکھا ہے ان کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے پیر و مرشد کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے
جو امت مسلمہ میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو غم و علم میں ڈوبے ان کے غم غلط کر دے، جو آفات و بلیات کے شکار انہیں آفت و بلاؤں سے نکال دے، جو غم و علم میں ڈوبے ہیں ان کے غم غلط کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال روزیوں میں عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خزانوں کا صدقہ عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ان کو رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد روب صحت کر دے، شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں ان کو شیر و شکر کر دے، گھر میں یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے، جو اولاد والے ان کو اولاد کا سکھ نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی بخشش و مغفرت کا انہیں ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں نیک متقی پرہیزگار سچا پکا عاشق رسول بنا دے، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما، ہر سال حرمین طیبین کی بعد اب حاضریہ نصیب فرما۔ یا اللہ 11ویں کا مہینہ بغداد میں نصیب فرما، رجب المرجب اجمیر میں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں ہمارے ساتھ دنیا بھر میں FGN چینل کے ساتھ جو جو دعاؤں میں شامل ہے، جو بھی ان کی نیک تمنائیں مقصد آرزویں ہیں تو سب جانتا ہے، اے کریم رب سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ مسلمانان عالم پر آنے والی ہر قسم کی ناگہانی آفت، بلا، مصیبت، تکلیف، رنج و علم، غم، حزن، ناچاق یا نا اتفاق یا قرضدار یا بے روزگار یا جادو ٹونا سے جنات کے اثرات، ہر قسم کی بلا وبا مصیبت سے محفوظ و مامون فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد امیر سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کے سارے امراض دور فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، FGN چینل پہ جتنے مسلمان ہیں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہوں میٹھے مدینے میں اور لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔